ان کے دلوں میں آرزو میں کوئی اور ہی ہے، اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں۔ دختران او بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خود نماؤ خود تغیر۔ اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں۔ ساختہ پرداختہ دل باختہ، اب رواں مثل دو تیغ آختہ۔ وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے۔ آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ، مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ۔ اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات کہ رزق کی پاکیزگی کا سامان کرو۔ اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آخرت بھی سکون۔ حضور نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام۔ اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے۔ حضور فرماتا ہے بتاؤ اس کی دعا کیسے کروں؟ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق پاک کرو۔ آج سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کیا، دو لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور۔ جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا، بتاؤ وہ قوم غالب آ سکتی ہے کسی کے اوپر؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کیا ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا ہے۔ آج تو ہم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے، اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں، من غش فلیس منا۔ حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور ان 5 چیزوں میں جو آخری بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ بات ضرور سن کے جانا۔ پہلا، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ دوسری بات، اپنے رزق کو پاک کرو۔ تیسرا، اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان کرو۔ اور چوتھی بات، والدین کی فرما برداری رکھو۔ اور 5ویں بات آج کی اس کانفرنس میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا، اس ملک کے ساتھ وفا کرنا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا، اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود، جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا کالج میں، ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا، سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے۔ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے، یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں، اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے۔ ریمنڈ ڈیس والا کیس ہمارے سامنے ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے۔ وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند، کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما۔ اور یہ ہمارا قصور ہے۔ میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کو اختیار نہیں کرتا، تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم، کہا تم ابو ذر بن جو میں عمر بن جاتا۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، قوم پھر نعرے مارتی پھر۔ میں نے کہا یار ہم اتنے گوئے گزرے ہیں، ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں، یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے، نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے،
یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار، یہ اس لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کہا، اسے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا جس کو تازہ دودھ مل جائے اس کو گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شرم کے نعرے اس قوم نے لگائے، اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے، قوم نے اس کو نعرے لگائے، تو پھر اللہ کا غضب نہ اترے، اللہ کا قہر نازل نہ ہو جو اس کی حدوں کا مذاق اڑائے اور ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا تمسخر اڑائے اور قوم زندہ باد کے نعرے لگائے؟ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک کان نہیں دو کان دیے، کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح، اس میں تھوڑے عیب ہیں، ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے، جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے، جس نے مداحنت کی ہے، جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام خواجہ کہتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام از، اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے، ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار۔ آپ دیکھیں اگر نعرہ لگانا ہے تو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے، یہ قوم کو ہم نے بے وقوف بنایا اور ڈمرو بجاتے رہے ہیں قوم کے سامنے۔ میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے، اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں۔ ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہم غیر سیاسی، ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم پورے سیاسی ہیں۔ کانت بنو اسرائیل یسوسونا ہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے، ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون، اس ملک کا دشمن کون، اور یہ موجودہ جمہوری اور انتخابی نظام جو ہے یہ اسلام سے میل ہی نہیں کھاتا اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 63 سال ہم نے ضائع کر دیے، اب ہم نے دیکھنا ہے، اٹھنا ہے، ہوش کرنی ہے اور اس ملک کے اندر مثبت انداز سے تبدیلی کا سوچنا ہے۔ حکمرانوں کے گریبان تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں، ہم نے اس کے لیے قوت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے۔ یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے، وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے، تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے، سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا لے گا، تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کفان کی نوک پہ چڑھائے گئے اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا، ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئیں۔ ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو، آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا۔ وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی، آج وہ قبر میں تو ہے۔ کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے، اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر۔ چھوڑ دو اس ملک کی جان، اس ملک کو محمد عربی کے غلاموں کے سپرد کرو۔ یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ 2 4 10 50 آدمیوں کی کہانی نہیں ہے، اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا، پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا، کڑا احتساب کرنا ہوگا۔ تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ امریکہ کے نیچے بیچی گئے، یار کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی حال بھی ہوتا ہے۔ سگ وزیرو گرگ میرو پوشرا درباں شبد این ارکان سلطنت ملک را ویران کنن۔ دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، میرے وطن کی خیر فرمائے۔ یہ لرزتا ہوا پاکستان، یہ خود کچھ دھماکے
یہ यार हुक्मरान, अमरीकी ग़ुलामी, ये गैरत की ज़िंदगी हम अब जीने का अज़म करेंगे। हम उम्मीदों के चिराग को बुझने नहीं देते, पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं। मैंने उस दिन सियालकोट भी कहा था कि लोगों ने तो बैरून मुल्क बंगले खरीद रखे हैं और स्विस बैंकों में उन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर जमा करवाए हैं। वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतमईन नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान कब कुछ हो जाए, हम उड़ के वहाँ चले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा तो जीना मरना ही इस वतन के लिए, तुमने तो रहना ही इस मुल्क में है, तुमने तो आखिरी सांस तक इस मुल्क से वफा करनी है। इसलिए हमने चिराग उम्मीद को कभी बुझने नहीं देना और इस पाकिस्तान के लिए जो हम कर सके वो हमने करना है। हमारे लिए सबसे पहला काम अब करने का क्या है? हमारे लिए पहला काम ये है कि हम अल्लाह के हुज़ूर तौबा करें। जब कोई कौम तौबा करती है, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करता है। ये जो हालात हमारे ऊपर बने हुए हैं, अमन ख़त्म, वो भी हज़रत बता रहे थे, बिजली ख़त्म, टूटी खोलो तो पानी नहीं, बटन दबाओ तो जो है वो बिजली नहीं है, अजीब सूरत हाल, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। हम अजीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज अगर एक बंदा घर से बाहर निकलता है तो खैरियत से वापस आ जाए तो 100 बार शुक्र अदा करता है। क्या पाकिस्तान के ये हालात आपके सामने नहीं, ये अल्लाह का कहर और गज़ब नहीं है? आज अगर हम सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा और कौम को नया बांकपन और नई ज़िंदगी अता फरमाएगा। आओ आज की इस मजलिस में हम अल्लाह के रास्ते में सच्ची तौबा करके निकलें और अज़म करें, मालिक जो ज़िंदगी गुजर गई, बाकी जिएंगे मरेंगे तो तेरे लिए। तो हमारी ज़िंदगी का एक एक सांस तेरे लिए वक्फ रहेगा। आखिर में मैं इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों को और इदारतुल मुस्तफ़ा के जुमला कारकुनों को ये कहता हूँ कि तुम इस रास्ते के सफ़र को न छोड़ दो। ये कुरान का रास्ता है, अल्लाह का ये करम है कि हमने कुरान का रास्ता अपनाया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि हुज़ूर जब फितने का ज़माना होगा और फितने बरसेंगे तो उस ज़माने में बचने की सूरत क्या होगी? तो हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह की किताब कुरान मजीद। तो शुक्र है तुम्हारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा का दामन है और तुमने इसको क़ुव्वत से थामा हुआ है। इस सफ़र को जारी रखो और आगे बढ़ते चले जाओ। तू रहना वर्द शौक़ है, मंज़िल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। बढ़ते चलो और लोगों को साथ मिलाते चलो, मोहब्बत के दिए बुझने न देना, मुज़ाहमत से नहीं घबराना। हमारी मंजिल बहुत बुलंद है। ये भी होता है जब अब चलते हैं तो बड़े मसाइब होते हैं, हुए हैं हमें और कई अरसों से हो रहे हैं। लोगों ने हमें गालियाँ भी दी, बुरा भला भी कहा, मेरे वालिद गिरामी को भी गालियाँ दी कि क्या कुछ नहीं हुआ, इज़्ज़तें उछाली गई, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम कभी किसी से उलझते नहीं हैं, हमारी मंजिल कोई और है। कायद-ए-आज़म के एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे बम्बई के अंदर, जो सारा दिन बम्बई में रहते और शाम को उनके मकान पर जाके उनकी सारी सूरत हाल बताते। तो एक दिन शाम को खाने पे बैठे तो उन्होंने सारे दिन की डायरी बयान की। तो एक वाक़या उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि हुआ ये कि आज मैं जा रहा था सड़क पे, तो एक लड़का साइकिल पे जा रहा था, तो किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और उसकी साइकिल गिर गई और उसके जिस्म से खून बहने लगा। काफ़ी खून बह गया। उस बच्चे की जब नज़र खून पे पड़ी तो वो चीखें मार कर रोने लगा। मैं उसके करीब गया, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा तू जवान है, नौ उम्र है, इतने खून को देख के घबरा गया। उसने मेरी जानब देखा, कहा मैं इससे नहीं घबराया कि मेरा खून क्यों बहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये खून तो पाकिस्तान बनाने के रास्ते में बहना था, ये फजूल ही क्यों बह गया। तो ये बात जब कायद-ए-आज़म को सुनाई तो वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म उठ के खड़े हो गए और कहने लगे अब पाकिस्तान बनने को कोई शय नहीं रोक सकती जब लोगों के जज्बे ये हो। मैं आपको ये बात सुनाने का मकसद ये रखता हूँ दिल में कि दाएँ बाएँ से उलझे ना, छोटी छोटी बातों की परवाह ना करें, अपनी सलाहियतों को ज़ाया ना करें। तुम्हारी जवानियाँ, तुम्हारे बुढ़ापे, तुम्हारा इल्म, तुम्हारी सलाहियतें, तुम्हारे शब व रोज़ किसी और काम के लिए। तुमने नबी के दीन का झंडा उठा के चलना है। ये पीरी मुरीदी की तहरीक भी नहीं है, ये इदारतुल मुस्तफ़ा। अगरचे लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है और हम किस हालत में भी हो हम रह नहीं सकते। मुझे बड़ी बात याद आती है और मैं आपको भी कहता हूँ, बिलखुसूस मेरे साथ जो लोग रूहानी ताल्लुक़ कायम कर चुके हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा वजीफ़ा दर्स कुरान है। तुम्हारा सबसे बड़ा वजीफ़ा जो तुमने अदा करना है वो दर्स कुरान है। मेरे वालिद गिरामी के पिछले गांव के एक शख्स थे, इंडिया के रहने वाले, तो वालिद गिरामी के विसाल पे वो तशरीफ़ ले आए।